بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج پاکستان کے لیے ایک خوبصورت دن ہے، اور پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، کہ آج سینٹ میں دو اہم ترین بل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ FATF یعنی کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے تھے، وہ پاس ہوئے ہیں اور کثرت رائے سے پاس ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جماعت ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اپوزیشن سے بھی اپنے اتحاد کا جو ہے وہ انہوں نے اسے اعلان کیا کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد برقرار نہیں رکھیں گے سینٹ کے اندر۔ وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی، ان کے بیٹے اسد الرحمان صاحب تھے، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ بہرحال یہ جو معاملہ تھا بڑی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو ہے وہ نکل گیا اور یہ معاملہ طے پا گیا، اور پاکستان کی جو FATF کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا، یعنی کہ جو دو بل تھے، ایک اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے حوالے سے ترمیمی بل تھا 2020 وہ تھا، اور ایک اور جو بل تھا وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی اس میں شقیں شامل تھیں۔ وہ جو بل ہیں وہ دونوں پاس ہوئے۔ پہلے میں ان بلز پر بات کر لیتا ہوں کہ جو بل ہیں ان میں تھا کیا۔ تو اس میں جو بل ہے یہ والا جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جو امینڈمنٹ والا تھا، اس میں اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ کچھ ایسی شقیں ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا۔ تو پاکستان کی حکومت نے ان کے ریکمنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور FATF کی ریکمنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس میں ترمیم لائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بل تھا اس میں سزائیں تھیں وہ کم تھیں اور جرمانے بھی کم تھے، وہ جرمانے زیادہ کیے گئے ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ جرمانہ تھا اسے 10 کروڑ کر دیا گیا، 5 سال کی قید تھی اسے 10 سال میں بدل دیا گیا۔ لیکن اس میں کچھ اہم چیز یہ ہوئی کہ یہ جو اس میں ترامیم تھیں وہ اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں مسترد ہوئی تھیں، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ایک بھی نہیں چلنے دی تھی عمران خان کی گورنمنٹ نے، اور وہ بل وہاں پر بھی کثرت رائے سے منظور کرائے تھے۔ لیکن سینٹ میں مسئلہ کچھ اور تھا۔ سینٹ میں عمران خان کی حکومت کے پاس نہ ہی میجورٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس یہ استطاعت تھی کہ وہ ان بل کو اپوزیشن کی حمایت کے بغیر ان کو پاس کرا سکیں۔ لیکن وہاں پر اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے بات کی، وہاں پر فاروق اچ نائک صاحب نے کچھ ترامیم پیش کی تھیں۔ وہ ترامیم جو ہیں وہ جو قانون و انصاف کی کمیٹی ہے سینٹ کی، وہاں پہ جب بحث ہو رہی تھی تو وہاں پر بتایا گیا کہ جو سیکورٹی کونسل، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہے، انہوں نے جو امینڈمنٹ جو پیش کی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی سربراہ ہے وہ اپنی جو اس کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کو بھی تفویض کر سکتا ہے، اس میں کسی کا نام لکھنا چاہیے۔ تو وہ ایک عام سی ایک ترمیم تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ فیس کور دینا تھا، فیس سیونگ دینی تھی اپوزیشن کو کہ یار یہ تاکہ اس پہ بعد میں یہ بات نہ کر سکیں کہ ہمیں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ملا اور بل بھی پاس ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف ان کو ایک دانہ ڈالا گیا تھا، وہ بات آرام سے ہو گئی اور دونوں بل جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ سینٹ میں جو ہیں وہ پاس ہو گئے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کلیریفائی کیا مشاہد اللہ خان کو، اجلاس کے دوران مشاہد اللہ خان نے سوالات اٹھائے کہ کلبھوشن کو بار بار کونسلر رسائی کا کہا جا رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ کلبھوشن یہاں پر ہے ہی نہیں اور وہ چلا گیا ہے، اور یہ سینٹ میں شاہد اللہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو پھر شاہ محمود قریشی نے بھی اس کی کلیریفیکیشن کی کہ نہ ہی راتوں رات یہاں سے کلبھوشن جا رہا ہے اور نہ ہی وہ گیا ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان اس اہم ہتھیار کو کبھی بھی نہیں کھوئے گا اور نہ ہی کسی کو دے گا، یہ پاکستان کے پاس ہی محفوظ ہے، اور وہ خود اتنے بڑی دہشت گردی کی وارداتوں کا اعتراف کر چکا ہے۔ تو پاکستان ایسے بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ وہ بھارت کے پاس بآسانی چلا جائے یا عالمی طاقتیں اسے چھڑوا لیں۔ یہ بات انہوں نے کلیئر کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپوزیشن تھی ان کو اس بات پہ اور بات دی کہ انہوں نے پاکستان کے معاملے پر، پاکستان کی جب ایک سالمیت کی بات آئی، پاکستان کے لیے خطرے کا باعث تھا، تو وہاں پہ اپوزیشن نے ساتھ نبھایا۔ اب یہ ہے کہ FATF نے پھر فروغ نسیم صاحب نے بتایا کہ FATF کی جانب سے ہمیں ای میل ایک موصول ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے، انہوں نے جو امینڈمنٹس تھے ان کو سراہا ہے، اور یہ جو رپورٹس ہیں یہ 6 اگست کو FATF کے حوالے کرنی ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ گرے لسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے اوپر بڑا سخت ایک پہرا ہوتا ہے FATF کا۔ اگر آپ وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ تو پاکستان اس وقت گرے لسٹ
سے نکلنے کے لیے وائٹ لسٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس ترمیم کے بعد یقیناً بھارت میں ایک آگ لگی ہوگی۔ بھارت یہی چاہتا تھا کہ پاکستان FATF کی بلیک لسٹ میں چلا جائے، اور میرے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ دبئی بھی، یعنی کہ ابو ظہبی بھی، UAE بھی FATF کی گرے لسٹ میں ہے، لیکن وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ گرے لسٹ میں ہے۔ وہاں پر میڈیا کو بولنے نہیں دیا جاتا، نہ ہی بات کرنے دی جاتی ہے، خاص طور پر ملکی معاملات پہ۔ جب آپ کی اس چیزوں سے ملکی سالمیت ڈیمیج ہو، یا آپ کی معیشت کو خطرہ ہو، یا آپ کو لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، تو پھر ایسی باتوں پہ، ایسی چیزوں پہ بات نہیں کرنے دیتے۔ لیکن میرے لیے بڑا یہ اہم تھا کہ یار UAE جیسا ملک بھی، وہ بھی گرے لسٹ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کے حوالے سے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر حکومتوں کو، اور FATF کے جو ٹاسک دیے ہوئے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پورا اترے گا، اور اب کوئی ویسے جواز نہیں رہے گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے اور پاکستان گرے سے وائٹ میں آ جائے۔ ہم سب امید کرتے ہیں، آپ بھی امید کریں۔ اور شروع میں آپ سے آپ کو مبارکباد دینا بھول گیا تھا، آپ سب کو حج مبارک، اور جو لوگ کل میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں کہ ان کو، جو بیرون ملک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو دلی طور پر عید مبارک۔ آپ سب کو حج بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم پر سب کو اپنی سلامتی میں رکھے، ہمارے جو گناہ ہیں دانستہ نادانستہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو معاف کرے، ہمارے جو مشکلات ہیں وہ سب کی حل کرے۔ آپ سب دوستوں کی، آپ سب میرے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، سب کی مشکلات اللہ تعالیٰ حل کرے، اور ان کو ہم سب کو کسی بھی آفت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ یہ سب کی دعا ہے، حج پہ ہم ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے نیاز ہے، اور وہ ہم سب کی دعائیں سنتا بھی ہے، اور اپنے جو اس کا جو ہم تک ان کی نعمتیں ہیں وہ بھی پہنچتی ہیں۔ یہ خیر بات ہوگی۔ اب بات آ جاتے ہیں، بڑی اہم اور ٹپیکل بات ہے، یہ اب ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا کہ دیکھیں NRO کی بات چل رہی ہے۔ اب یہ معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے کہا کہ اپوزیشن نے NRO مانگا ہے۔ NRO کس طرح مانگا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 35 پنچر لگائے ہیں، 35 شکیں دی ہیں نیب ترمیم کے حوالے سے۔ شاہد خاقان عباسی کا ایک آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے آسما شیرازی کو ایک انٹرویو بھی دیا، وہاں پر بڑی باتیں نکلیں۔ اب سارا معاملہ آتا کہاں پر ہے، اور میں آپ کو جو چیزیں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ NRO کیا اپوزیشن نے مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا، اس چیزوں سے واضح کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ میٹنگ ہوتی رہی قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کے گھر پر، وہاں پر فروغ نسیم صاحب ہوتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے، شہزاد اکبر صاحب ہوتے تھے، ادھر سے شاہد خاقان عباسی تو ہوتے تھے، احسن اقبال صاحب ہوتے تھے، پیپلز پارٹی سے فروغ اچ نائک جو ہیں وہ قیادت کر رہے تھے، اپنی لیڈ کر رہے تھے، اور نیب ترمیم کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس نیب کے حوالے سے کوئی باتیں ہیں تو ہمیں بتائیں۔ تو شاہد خاقان عباسی کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نیب کو کہ ان قوانین کو چینج نہیں کرنا چاہتے، آپ چلنے دیں، ہم نے بھگتنا تھا، ہم نے بھگت لیا، آپ جو ترمیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں اپنے بندوں کو بچانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں تک بات ہوئی، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا اور پھر اپنی ترامیم جو ہیں وہ پیش کر دیں، اس کو نوٹس کا انہوں نے وہ دیا، نام دیا۔ اب دیکھیں کہ جو نوٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح نوٹس نہیں لکھے جاتے کہ یہ ایسے ایسے ہے، بلکہ اس کو انہوں نے ہر ایک شخص کو دی، اس کی کاپیاں کرا کر۔ تو نوٹس اگر لکھے جائیں تو نوٹس عام سے رف سے ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ حتمی ہو سکے، اور یہ فروغ اچ نائک نے اپنے نوٹس جو ہیں وہ حکومت کو دیے اور کہا کہ ہم اس معاملات پر نیب میں ترمیم چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب میں ترمیم وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جو 1999 کے بعد پہلے سے جو مقدمات میں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین ہیں وہ چینج ہو جائیں، وہ چلے جائیں۔ پھر ایک بہت بڑا مذاق تھا کہ 1 ارب سے زائد کی جو کرپشن ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، 1 ارب سے نیچے جو کرپشن ہے وہ کر لی جائے، بھلے اس میں نیب آپ کو پوچھے ہی نہ، اس سے زیادہ اگر کرپشن کیا تو وہ آپ نے پوچھنا ہے۔ اسی طرح نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے، زرداری کو ریلیف دلانے کے لیے، اور اس طرح سے ان کے جو دیگر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، شہباز شریف، مریم نواز، ان سب کی سزائیں ختم کرانے کے لیے، پھر الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دینے کا معاملہ تھا۔ تو وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ اپوزیشن کو ہی سوٹ کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ ترامیم پیش کی جس کو عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نیور ایور، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں
میرا جو پرنسپل ہے، میرا پرنسپل ایجنڈا، میں آیا ہی اسی معاملات پہ ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوٹ دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ان کو ایکسپوز کریں، ان کو انکار کر دیں، اور جو بھی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ملکی معاملات کے اوپر سیاست تو پھر کرنے دیں، لیکن ان کو یہ چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو تھا، ہم جب بیٹھک تھی ہماری تو ہم نے کہا کہ 2 بل جو ہیں FATF کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ 3 بل تھے، پھر بعد میں 2 ہو گئے۔ ایک جو بل تھا وہ یہ تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے حوالے سے تھا، انہوں نے ایجنسیوں پر الزام لگایا، اس کے اوپر تحقیقات مزید کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ انہوں نے ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ ایجنسیوں کے نمائندے آ کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 180 دن کے لیے بندہ غائب کر دیں، کوئی پوچھے ہی نہ، یہ منی لانڈرنگ کا تھا معاملہ۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے پھر کہا کہ ہم یہ وڈرا کرتے ہیں اور باقی رہ جائیں گے 2 بل۔ وہ جو 2 بل ہیں وہ FATF کے حوالے سے ہیں، ایک بل کو انہوں نے ڈرا کر دیا، ایک بل نیب کا ہے، وہ ابھی رہ گیا ہے، وہ ابھی آنا ہے۔ اب اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پھر ان کو بتایا کہ آپ نے یہ NRO مانگا تھا، یہی آپ چاہتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ ان کو نیب میں ترامیم کا اختیار ملے، اور اسی معاملے پہ وہ سیاست کرنا چاہتے تھے ملکی معاملے پر FATF کے حوالے سے، اور یہ دو بل جو ہیں پاس کرانے کے ساتھ ساتھ اپنا بل بھی ساتھ میں پاس کرانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی مداخلت پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اور کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی جو سب سے بڑی اقتضاد تھا جس سے مجھے بڑا یقین ہوا کہ وہ یہی چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا اپنی جماعتوں کی طرف سے، ہم یہاں پر جو بات کریں گے ہم وہ امپلیمنٹ بھی کریں گے اور وہ بات حتمی ہوگی، کیا آپ کے پاس ایسا مینڈیٹ ہے؟ انہوں نے حکومتی جو نمائندے تھے ان سے سوالات کیے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے، فروغ نسیم کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، آپ جو بات کریں گے ہم یہاں پر ہی طے کریں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی یہ پھر کہتے پریشان ہو گئے کہ جب عمران خان صاحب کے بعد معاملہ گیا تو تب یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، لیکن یہ تھا کہ وہ طے وہیں ہونا تھا کہ ان میں امینڈمنٹ کر دی جائے نیب رولز میں اور نیب قوانین میں، تاکہ اپوزیشن کو ایک سہارا مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور آپ کے سامنے ہی وہ ساری میں نے ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کیا چاہتے تھے، کیا کیا ان کی ترامیم تھی، کیا کیا وہ 35 پنچہ لگانا چاہتے تھے، یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ اب یہ ہوا کہ اب نہ تو وہ انہوں نے 100 پیاز بھی کھا لیے ہیں، نیب ترامیم بھی نہیں کرا سکے، اور ستر بھی کھا لیے ہیں، اور دیکھیں سینٹ میں بھی بل پاس ہو گیا اکثریت ہونے کے باوجود۔ تو یہی کام اگر پہلے کر لیا جاتا تو میرے خیال سے نون لیگ کو پھر ایک ناموشی سے بچنا پڑ جاتا، لیکن یہاں پر پھر ان کے دعوے، پھر ان کے جو وعدے تھے وہ پھر ایک بار ایکسپوز ہو گئے، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، وہ جانے والی ہے، بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن دیکھیں کہ اب اس معاملے پر آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن بالکل سیدھا لیٹ گئی ہے، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی کوئی ایسی انہوں نے جو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسائل کھڑا نہیں کیے کہ وہ روک سکیں اس بل کو، اور وہ آسانی سے پاس ہو چکا ہے۔ خیر یہ تو سارے معاملات تھے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے معاملے پہ، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جب پاکستان کی ریاست کو ضرورت ہے اس وقت یہ بل پاس ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بغیر کسی نقصان کے ہم یہ بل پاس کر چکے ہیں، اور FATF کو ہم یہ سب کچھ سبمٹ کرا دیں گے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ نے چاہا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ ہم گرے لسٹ سے انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، اور ہماری جو پابندیاں مزید لگی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور جو بھارت کا ہے رونا دھونا وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔